بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم برسات کوئی اچانک تو نہیں آتا۔ ہر سال مونسون کی بارشیں ایشیا اور یورپ کے ایک بہت بڑے علاقے میں ہوتی ہیں۔ ہر سال کہیں نہ کہیں سیلاب کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ سیلاب آنے کی وجہ جو بڑی تین بتائی جاتی ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ پہاڑوں پر پانی جب بہت بڑی مقدار میں اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ اچانک جب وہ نیچے آتا ہے اور بہت تیزی سے آتا ہے، جس سے تباہی ہوتی ہے، اس کو ٹورنٹ کہتے ہیں۔ اور دوسری، کسی ایک جگہ کے اوپر بہت دیر تک بہت زیادہ بارش ہو جائے، جیسے ابھی کل لاہور کے اندر ایک ہی دن میں بہت زیادہ بارش ہوئی، تو اس کی وجہ سے بھی مقامی طور پر سیلاب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری یہ ہے کہ دریاؤں میں مختلف جگہوں پہ بارشیں ہوتی ہیں اور دریاؤں میں پانی اکٹھا ہو جائے اور وہ پانی جو ہے وہ چلتے چلتے دریا کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو جائے اور پھر دریا جو ہیں وہ اپنا پانی باہر نکال دیتے ہیں، تو اس سے بھی سیلاب کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ ان تینوں چیزوں کا دنیا بھر کے اندر لوگوں نے علاج بھی رکھا ہے۔ قدرتی چیزیں ہیں، قدرت کے ساتھ تو کوئی لڑ نہیں سکتا، جو اس کا اپنا نظام ہے، یقینی طور پر اسی کے اندر اس کی کوئی حکمت ہوگی۔ لیکن ان تینوں چیزوں سے بچنے کے لیے دنیا کے مختلف لوگوں نے مختلف مقامات پر کوئی نہ کوئی کامیاب تدابیر ضرور کی ہیں، جس سے کم از کم یہ تو ہوا کہ نقصان بالکل نہیں ہوا، لیکن کم از کم یہ ضرور ہوا کہ نقصان کم ہو۔ اسی سلسلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہماری ذاتی پروٹیکشن ہے۔ ہمارا گھر ہے، ہم اپنی گلی ہے، اپنا محلہ ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنے جانور ہیں، اپنی فصلیں ہیں، ان سب چیزوں کی پہلی حفاظت کی ذمہ داری کوئی نہیں لے گا، یہ مجھے اور آپ کو ذاتی طور پر ہی لینا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ برسات سے پہلے آپ ہر چیز کو چیک کریں کہ کیا ہمارے گھر میں کوئی لیکیج تو نہیں ہے، کیا کوئی ایسی ہمارے گھر کے اندر نالی وہ بند تو نہیں ہے، کیا چھت کے اوپر سے جو پر نالے ہیں وہ بند تو نہیں ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری دوسری چیزیں جو ہیں ان کا ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ کیا ہمارے جانور اونچی جگہ پر ہیں، کیا ہماری جو بھی ہماری مٹی لگنے والی ہے دیواروں کو۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ جیسے ہی موسم برسات شروع ہوتا تھا تو میں اپنے دادا جان کے ساتھ گاؤں میں تھا، تو وہ کچے مکان تھے سب لوگوں کے، لیکن وہ برسات سے پہلے ساری چیزوں کو دیکھتے بھی تھے اور جہاں جہاں مٹی کی ضرورت ہوتی تھی مٹی لگاتے، جو بھی وہ کام کرنا۔ دوسری ذمہ داری ریاست پاکستان کی ہے۔ اگر بروقت ندی نالوں کو صاف کیا جائے اور برساتی نالوں کی صفائی کی جائے تو یقینی طور پر ہم بہت زیادہ مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ میں نے جتنے بھی پرانے شہر جو انگریزوں کے دور میں بنائے گئے اور ان کی پلاننگ ہوئی، بلکہ شاید اس سے بھی پہلے، تو مجھے بے شمار جگہوں پر ندی نالوں میں برساتی نالے بھی نظر آئے اور گٹر کے لیے بھی سیوریج کے بڑے بڑے نالے بھی نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ سیوریج کے نالے بھی نظر آئے۔ اگر آپ لاہور شہر میں بھی دیکھیں تو اس شہر کے اندر سے بھی بہت بڑے بڑے نالے گزرتے ہیں۔ روٹین کا پانی ٹھیک ہے، وہ ہمارے گٹر سسٹم میں سے چلا جاتا ہے، لیکن جب ایکسٹرا آرڈنری پانی ہوتا ہے تو اگر وہ شہر میں نالا نہ ہو تو وہ گٹر اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ لیکن بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ نالے جو ہیں ان پر قبضہ ہو گیا اور وہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی اور جس کے نتیجے میں وہ پانی رک گیا۔ تو یہ دوسری ذمہ داری ریاست پاکستان کی ہے کہ وہ اس بات کی کو یقینی بنائے کہ جو بھی ندی نالے ہم نے رکھے تھے سیلابی پانی کے لیے، سیلاب کا پانی کوئی بھی گٹر سسٹم نہیں لے سکتا، تو ان کو ہمیشہ اس قابل بنایا جائے کہ جب بھی کبھی بارش ہو تو وہ بارش کا پانی بہا کر آگے لے جا سکے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ ایک بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہر سال پاکستان کے اندر بھی اور شاید دوسری دنیا جہان میں بھی بے شمار اموات جو ہیں وہ برسات کے دنوں میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ جہاں بھی بجلی کی انسٹالیشنز ہیں، کوئی کھمبا ہے، کوئی تار ہے، کوئی چیز ہے، ان کی حفاظت بھی کریں، اور جو بھی محکمہ اس کا ذمہ دار ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو انشور کرے کہ کوئی شارٹ سرکٹ نہ ہو، کوئی لیکیج نہ ہو، تاکہ لوگوں کی جانوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ اور آخری گزارش نوجوانوں سے ہے کہ بارش ضرور انجوائے کریں، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ ہر سال بارش کے اندر موٹر سائیکلیں اتنی تیزی سے لوگ بچے دوڑاتے ہیں کہ بہت ساری اموات جو ہیں ان کی ایکسیڈنٹس ہو جاتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم ان باتوں پر عمل کر کے اس موسم برسات کی زحمت سے بچ سکتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے لیے زحمت کے بجائے رحمت بنا دے۔ آپ کو ہماری اچھی لگے تو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ بہت بہت شکریہ۔